السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل کی ایک آیت نمبر 61 ہے، اس کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا تو سوچا کہ آپ حضرات کے ساتھ بھی اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تشریح جو ہے وہ شیئر کر دوں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ کہ اگر اللہ لوگوں کی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ شروع کریں یا ان کی گرفت کریں یا ان پر عذاب نازل کریں تو ما ترک علیہا من دابہ زمین پر کوئی بھی زندہ نہ رہے، کوئی بھی جاندار۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر تک ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب موت کا ٹائم آ جائے گا، وقت آ جائے گا تو لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نہ ایک گھڑی کے لیے نہ ادھر سرک سکیں گے نہ ادھر کھسک سکیں گے۔ پھر جو ٹائم آ گیا ہے اسی ٹائم پر موت آئے گی، پھر وہاں پر کسی قسم کی ڈھیل دی نہیں جائے گی۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کے اندر یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 61 ہے، پارہ نمبر 14 میں ہے، 14 سپارہ ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس آیت کے اندر مفسرین نے، میں نے ابھی 2 تفسیروں کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو ان میں یہاں ظلم سے مراد کفر اور شرک کا گناہ لیا گیا ہے، اور سب سے بڑا گناہ بھی یہی ہے، کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ یہی ہیں، اس کے بعد باقی گناہوں کا وہ آتا ہے۔ بہرحال تو گناہ جو ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اگر گناہوں کی وجہ سے قوموں کی، لوگوں کی، بستیوں کی، شہروں کی اگر اللہ تعالیٰ پکڑ شروع فرمائے تو پھر زمین پر کوئی جاندار تک باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی چند صفات کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو اشارہ دیا ہے صفت جباریت، قہاریت سے، جس طرح اللہ کا جمال ہے اسی طرح اللہ کا جلال بھی ہے، تو اللہ نے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ اگر ایک ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا جائے تو پھر کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ اور آگے اللہ نے اپنی صفت حلم اور صفت کریم کا ذکر فرمایا ہے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ہاں ان کو تھوڑا ڈھیل دی گئی ہے، وقت دیا گیا ہے کہ شاید کوئی توبہ کر لے، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صبر فرما کر ان پر عذاب نازل نہیں فرماتے۔ ہاں وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى جب ایک ٹائم گزر جائے گا، اس کے بعد جب ان پر موت کا فرشتہ پہنچے گا تو پھر لَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ پھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ میں آیت مجھے لگ رہا ہے میں نے تھوڑا سا اس کو غلط تو نہیں پڑھ دیا، ہاں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ پھر آگے پیچھے آگے پھر ان کا ٹائم جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ بات ہے یہاں پر، یہ اس میں پھر اللہ نے اپنی صفت جباریت کا اظہار فرمایا کہ جب ایک وقت ان کو دے دیا گیا ہے، ایک چھوٹی سی زندگی دے دی گئی ہے، اسی میں یہ اپنی زندگی اللہ کے فرمانوں کے مطابق گزاریں، گناہ نہ کریں۔ اور علامہ مولانا ادریس کاندھیلوی رحمہ اللہ نے تفسیر کے اندر 2 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں یہاں پر، وہ میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں، غور فرمائیے گا۔ انہوں نے فائدے میں 2 حدیثیں لکھی ہیں، بلکہ ایک حدیث لکھی ہے اور اس کی انہوں نے تفصیل نیچے ذکر فرمائی۔ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں تو وہ عذاب ان سب کو پہنچتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا، عذاب پہنچتا ہے لیکن عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے پہنچتا ہے، عذاب پہنچتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے پہنچتا ہے، عذاب پہنچتا ہے ان کے شرک کرنے کی وجہ سے پہنچتا ہے، عذاب پہنچتا ہے ان کا زیادتیاں کرنے کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ خیر، اچھا، وہ عذاب ان سب کو پہنچتا ہے جو اس قوم میں موجود ہوں، جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں، سب کے سب کو وہ عذاب پہنچتا ہے، لیکن قیامت کے دن گناہ گار اور بے گناہ اپنی اپنی نیت پر اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے، یہ مسلم شریف کا حوالہ بھی دیا ہے۔ جو عذاب آتا ہے وہ پوری قوم کو پہنچتا ہے، لیکن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ اپنی نیت پر اٹھائے جائیں گے۔
یعنی جن کی اس وقت کیا نیت تھی کہ یہ گناہ معاشرے سے ختم ہو جائے، یہ گناہ معاشرے میں رہے، جس کی جیسی نیت تھی ویسی پھر اس نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے، آگے کا حساب پھر یا تو ان کے لیے آسان ہوگا یا پھر اور زیادہ سخت ہوگا۔ تو فرماتے ہیں جب ظلم اور معصیت، ظلم اور گناہ عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے نا، وہ عذاب عام ہوتا ہے۔ جو ظالم یعنی گناہ کرنے والے کو اور غیر ظالم گناہ نہ کرنے والے دونوں کو پہنچتا ہے۔ جب اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے نا تو اس عذاب میں سب جو ہے نا جکڑے جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں یہی سمجھا رہے ہیں کہ پھر کوئی جاندار تک بھی زندہ نہیں رہتا۔ اچھا، سب کو وہ اپنی عذاب کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے۔ ظالم کی ہلاکت کی وجہ اس کا گناہ ہے، اس کا ظلم اور اس کی زیادتی ہے، اور غیر ظالم جو ہے وہ اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے۔ گناہوں کی میرے دوستو یہ نحوست ہے کہ گناہ کرنے والا خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ معاشرے میں موجود دوسرے لوگوں کو بھی اپنے گناہوں کا شکار کر کے ان کو بھی جنا اللہ کے عذاب کا شکار کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا ظالم کی جو ہلاکت ہوتی ہے وہ اس کی انتقام کے طور پر ہوتی ہے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کے بدلے میں اس کی جو ہے نا ہلاکت ہوتی ہے، اور غیر جو ظالم ہوتا ہے اس کی جو ہلاکت ہے وہ نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک اور آیت کا انہوں نے ذکر فرمایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ پھر قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں کے مطابق یہ لوگ جو ہے وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یہ انہوں نے تشریح ذکر فرمائی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے، معاشرے میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے بتائے ہیں، 3 درجے بتائے ہیں، 3 درجے ارشاد فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی پاور اور طاقت ہے تو آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے اس گناہ کو روکیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا مرتبہ، اتنی حیثیت، اتنا مقام دیا ہے، اتنی پاور دی ہے، اتنی طاقت قوت دی ہے کہ آپ اس گناہ کو اپنے ہاتھوں سے روک سکتے ہیں، تو اس گناہ کو اپنے ہاتھوں سے روکیں، چاہے وہ فحاشی ہو، چاہے وہ عریانی ہو، چاہے وہ ظلم ہو، چاہے وہ حرام ہو، چاہے وہ سود ہو، یا کوئی بھی گناہ ہو، اس کو اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو آپ روکیں۔ اگر ہاتھ کی قوت نہیں تو زبان کی اگر قوت ہے تو زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر تیسرا درجہ بتلایا سمجھایا کہ پھر دل میں برا جانے۔ لیکن یہ جو تیسرا درجہ ہے نا، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو میرے دوستو، اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ دنیا میں نہیں ہو رہی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اگر بغیر توبہ کے اللہ کے پاس چلے گئے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس طرح 1 سیکنڈ کی ڈھیل دینے کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت کے اندر کہ 1 سیکنڈ کی ڈھیل بھی نہیں ملے گی، کہ اتنی ڈھیل مل جائے کہ توبہ کر لے، اتنی ڈھیل مل جائے کہ اپنے معاملات کسی کو بتا دے، اتنی ڈھیل مل جائے کہ کوئی اپنا راز کسی کو دے دے۔ اگر اتنی ڈھیل بھی اللہ نہیں دے رہے ہیں تو سوچیں کہ عذاب جو ہے یا مرنے کے بعد کی زندگی جو اللہ کی طرف سے قبر ہے، حشر ہے، پھر جنت اور جہنم ہے، تو اس کا کیا منظر ہوگا وہاں۔ اللہ رب العزت کیا معاملہ فرمائیں گے، کیا اس بندے کی حالت ہوگی جس نے معاشرے کو گند دیا، جس نے معاشرے کو عریانی دی، جس نے معاشرے کو فحاشی دی، جس نے معاشرے کو گناہوں کی دلدل میں پھنسایا، جس نے معاشرے کو گندا کیا۔ ایسے بندے کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی، کیا اس پر اللہ کا عذاب ہوگا، کس قسم کا عذاب ہوگا۔ میرے دوستو، اس آیت کو سمجھیں، اس آیت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس پر عمل کریں کہ اگر وقت ملا ہے تو اللہ کی طرف سے ملا ہے، ڈھیل ملی ہے تو اللہ کی طرف سے ملی ہے، وقت ملا ہے تو اللہ کی طرف سے ملا ہے، ٹائم ملا ہے تو اللہ کی طرف سے ملا ہے، صحت ملی ہے تو اللہ کی طرف سے ملی ہے، جوانی ملی ہے تو اللہ کی طرف سے ملی ہے، آنکھیں دی ہیں تو اللہ نے دی ہیں، پاؤں دیے ہیں تو اللہ نے دیے ہیں، اور صحت دی ہے تو اللہ نے دی ہے۔ پھر ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو ان میں اس کے پر بھی ایک میرے خیال سے میری ویڈیو موجود ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے،
اور اس میں موت کو زندگی سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور آخری میں اس میں یہی ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے، ایک چوتھی بھی ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو اب وقت ملا ہوا ہے، چاہے وہ ٹوٹا پھوٹا حیثیت میں جیسا بھی، اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے آگے سر جھکا لیں، اللہ کو منا لیں، اللہ کی عبادت کر لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، گناہوں کی بدبو کی نحوست کی وجہ سے۔ اندازہ کریں یہ آیت کی تفسیر اور تشریح بتلا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ بندہ خود بھی تباہ ہوتا ہے، خود بھی برباد ہوتا ہے، ساتھ میں اپنے ارد گرد کے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے، اب ارد گرد کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس گناہ کا شکار کرتا ہے، اور اس ارد گرد کے لوگ بھی اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس آیت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔